السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 30، سورۃ البقرہ، آیات ہے 191 سے لے کر 196 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے اسٹیٹ بنا لی تو اب جنگ اور جہاد کا حکم ہوا، تو کہا جا رہا ہے کہ انہیں مارو جہاں کہیں پاؤ، انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی اب انہیں مکہ سے نکال دو۔ اور فتنہ، یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی آپ انہیں ماریں اس سے زیادہ سخت ہے کہ وہ مسلمانوں کو حرم میں داخلے سے روکیں، لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکیں۔ ہاں البتہ مقامات مقدسہ میں سے مسجد حرام جیسے ہے وہاں قتال نہیں ہونا چاہیے، اور مت جنگ کرو ان سے مسجد حرام کے پاس۔ ہاں اگر وہ خود کر رہے ہیں حتیٰ یقاتلوکم فی، اگر وہ بذات خود پہل کر رہے ہیں مسجد حرام کے پاس جنگ کی، تو پھر ان سے تم جنگ کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، تو پھر تم انہیں مارو۔ اسی طرح جزا ہے کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ اگر باز آ گئے مسجد حرام کے پاس جنگ کرنے سے تو تم بھی باز آ جاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ان سے جو جنگ کرنے کا حکم ہوا ہے وہ اس لیے کہ تم انہیں ان سے جنگ کرو، قتال کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا غالب آ جائے۔ پس اگر وہ باز آ گئے تو پھر تو دشمنی زیادتی جائز نہیں، یہ تو صرف ظالمین پر ہے۔ اب مقامات مقدسہ میں سے حرم شریف کا ذکر ہوا، اب ذکر ہو رہا ہے مہینے جو مقدس ہیں، جن کا ذکر سورہ توبہ میں ہے، منہا اربعۃ حرم، اور وہ کس طریقے سے حرمت والے، رجب علیحدہ، پھر ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ تو ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو سنیے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ ہاں حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے کے بدلے، اب یہاں مفرد ہے الشہر الحرام، اور پھر آگے جمع ہے والحرمات قصاص، تو حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ تو آپ ترجمہ کریں حرمت والا مہینہ، حرمت والے مہینے، تو اسے کس طرح سمجھیں گے؟ اصل میں جب عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے تو ذی القعدہ کا مہینہ تھا، تو حرمت والا تھا۔ اب آئندہ سال جب گئے تو وہ بھی یہی مہینہ تھا، تو حکم ہو رہا ہے کہ بدلہ ہے جی، اگر انہوں نے تم پر زیادتی کی تو تم اتنی ہی زیادتی کرو جی، چونکہ انہوں نے پاس نہیں کیا، اب تم بھی پاس مت کرو اور اسی مہینے میں جاؤ۔
اور اس کے بعد اصول بتایا جا رہا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کوئی اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تم پر، تم بھی زیادتی کرو اتنی جتنی تم پر کی گئی. یہ عام حکم ہے. اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اب اسی تعلق سے ہے مگر اس انداز میں ہے نصیحت. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ احسنوا، نیک کام کیے جاتے جاؤ. اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے. کیا مطلب کہ ترک جہاد مت کرو، ترک نفاق مت کرو. دیکھو انفقوا فی سبیل اللہ، بلکہ گناہ ترک کرو. اب جو ذکر ہو رہا ہے حج اور عمرے کا، اس میں اگر روک دیا جائے، اور بھی نصیحتیں ہیں یہ پوری آیت میں. حج تمتع کا بھی ذکر ہے، ہدی کا بھی ذکر ہے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حج کو اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے، یعنی آپ نے احرام باندھ لیا ہے دونوں میں سے کسی ایک کا تو اسے پورا کرو. معمولی سے سبب کی وجہ سے احرام کھول کے واپس آنا درست نہیں. ہاں اگر تمہیں روک دیا گیا، جیسے صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام کو روک دیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، تو جو کچھ بھی میسر ہو ہدی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، بڑے جانور میں حصہ لینے کا بھی حکم دیا تھا. ہاں اور اپنے سروں کو مت مونڈو یہاں تک کہ جو ہدی ہے وہ اپنے قربان گاہ تک پہنچ جائے. تو عمرہ یا حج سے روک دیا گیا تو اس کے مقابلے میں جو جانور ذبح ہوگا اس کا نام کیا؟ ہدی، نہ کہ قربانی. جی اچھا، اب تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، مطلب ہے کہ روکے جانے کی بات بتلانے کے بعد اب کوئی بیمار ہے، اس کے سر میں تکلیف ہے، طبیب نے کہا کہ بال اتروا لو، تو اب احرام کی حالت میں چونکہ اس نے بال اتارے ہیں اور عذر ہے تو فدیۃ من صیام، روزے رکھے 3 یا مسکینوں کو کھانا کھلائے، صدقہ یا جانور ذبح کرے یا حصہ ہے. اب امن کی حالت. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. جی تلاوت ہو چکی ہے پہلے. اب امن کی حالت ہو تو جو کوئی تمتع کرے عمرہ سے حج تک، یعنی عمرہ کیا پھر احرام کھول دیا اور طبیعی زندگی گزارنے لگا، اور ساتھ میں اگر فیملی ہے یعنی زوجہ ہے تو عمل مباشرت بھی، اسے کہتے ہیں تمتع. تو اسے چاہیے کہ چونکہ اس نے تمتع کیا ہے عمرہ اور حج تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. دیکھیے ہدی قربانی نہیں، ہدی. اب اگر کوئی اس میں حیثیت نہیں ہے یا کہ جانور نہیں ہے، فَمَن لَمْ يَجِدْ یہ کہا جا رہا ہے، پر جو نہ پائے فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. نہ پائے سے مراد اس کے پاس حیثیت نہیں یا کہ جانور کا فقدان ہے، تو 3 روزے حج میں اور 7 جب تم لوٹو. تو خیال رکھنا جو بیمار ہے اس کے لیے تو 3 روزہ ہے، مگر یہ تمتع کی بات ہو رہی ہے، حج تمتع، اس کے لیے 3 ایام حج میں روزے رکھے اور 7 جب گھر لوٹے تو یہ 10 ہو گئے. تو اس فرق کو ملحوظ کر لینا. جی
مگر اب سنیے، ذالک، یہ جو ہم بات بتا رہے ہیں تمتع کی اور یہ ہدی کی اور یہ کہ 3 روزے حج کے دنوں میں باقی ساتھ اپنے ملک جا کر، یہ اس کے لیے جو مسجد حرام کا باشندہ نہیں ہے، جی یعنی باہر سے آیا ہے۔ تو مسجد حرام یعنی حرم مکی اور میقات کے اندر رہنے والا، تو ان کو یہ حکم نہیں ہے کہ تم تمتع کرو اور پھر جانور ذبح کرو، یہ نوٹ کر لیں۔ واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت ہیں عقاب، سزا دینے میں۔ تو اس صفحے پر تمتع کا ذکر ہے، حج تمتع جسے ہم کہتے ہیں نا، حج تمتع۔ لوگ حج تمتع کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہے کہ وہ قربانی نہیں بلکہ کہ ہدی جو ضروری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔